السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاؤں میں ہاتھوں میں سوئیاں چبھنا اور ہاتھ پاؤں کا سن ہو جانا اور ہاتھ پاؤں کا ٹھنڈا ہو جانا اور رات کو رضائی کے باہر نکال کر پاؤں رکھنا، یہ مسئلہ بہت ہی عام ہو چکا ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے۔ میں ہوں حکیم محمد اسماعیل، مورنگا فوڈ لودھنا کے پلیٹ فارم سے۔ ہاں تو ناظرین، یہ جو مسئلہ ہے، ہاتھ پاؤں میں سوئیاں چبھنا، ہاتھ پاؤں کا سن ہو جانا اور رات کو اگر ہم رضائی کے اندر یا کمبل کے اندر یا کسی بھی کھیس وغیرہ کے اندر پاؤں ڈال کر سوتے ہیں تو ہمیں آوازاری اور ٹینشن پریشانی ہوتی ہے، ہم فوری باہر نکال دیتے ہیں۔ بعض اوقات ہمارے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں بہت زیادہ۔ یہ کنڈیشن کب آتی ہے؟ یہ کنڈیشن ہوتی ہے جب انسان کو شوگر ہو۔ جی ہاں، شوگر ایک ایسا مرض ہے، اس کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو یورین بار بار آئے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی نظر کمزور ہو جائے، اعصابی کمزوری ہو جائے۔ یہ ہاتھ پاؤں کا سن ہو جانا اور ہاتھ پاؤں میں سوئیاں چبھنا، یہ ایک بہت ہی عام سی بیماری ہو گئی ہے، تو یقیناً ہمیں شوگر چیک کرانی چاہیے۔ اور اس بات کو ہم بھولتے جا رہے ہیں۔ شوگر جو چیک کی جاتی ہے وہ بہترین ذریعہ شوگر کا ہے یورین کے ذریعے چیک کرنا۔ ایک ہوتی ہے بلڈ شوگر، ایک ہوتی ہے باڈی شوگر۔ باڈی شوگر، بلڈ شوگر، اور یہ بلڈ شوگر کا جو ٹیسٹ ہے، یہ تو حال ہی میں ہم نے شروع کیے ہیں ٹیسٹ وغیرہ۔ پہلے شوگر کا ٹیسٹ ہوتا تھا پیشاب کے ذریعے، یورین کے ذریعے۔ اگر آپ بلڈ کے ذریعے شوگر چیک کرتے ہیں تو اگر آپ کو شوگر ہوگی تو ہو سکتا ہے اس میں نہ آئے۔ جب یورین میں چیک کریں گے آپ شوگر، تو پھر وہ زہر ہو جائے گی شوگر اس میں۔ اب اس کی اور بھی وجوہات ہیں، فاسفورس کا، سلفر کا، سیلینیم کا، اور اس طرح کا اور بھی جو چیزیں ہیں جس کے اندر جب ہمارے خون کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے تب یہ بیماریاں ہوتی ہیں۔ میں آج آپ کو بہت ہی آسان، بہت ہی پیارا نسخہ سینڈ کروں گا، بتاؤں گا شوگر کے حوالے سے۔ میں 1 مہینے کا ٹائم لیتا ہوں شوگر کے مریضوں کا، بھی 1 مہینے میں آپ کی شوگر نارمل ہوگی، انسولین لگا رہے ہیں یا گولیاں کھا رہے ہیں، آپ چھوڑ دیں گے۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، جتنی شوگر یا کاربوہائیڈریٹ 8 چمچ شوگر، یہ کہ 8 چمچ چینی میں ہے نا، 8 چمچ چینی کے اپنے یہاں پہ رکھیں، ان کا ہم ٹیسٹ کروائیں، اس میں جتنی کاربوہائیڈریٹ نکلے گی جو کہ ذریعہ شوگر بنتی ہے، تو اتنی 8 روٹیوں کی شوگر کے برابر ایک عام روٹی میں اتنی شوگر ہوتی ہے۔ یعنی کہ 8 چمچ چینی کے ہوں وہ برابر ہیں 1 روٹی کے۔ اور جب ہم 2 روٹیاں کھاتے ہیں، یوں سمجھے کہ ہم نے 16 چمچ چینی کا کھا لیے۔ اگر ہمیں ملٹی گرین آٹا مل جائے یا ہم اس میں کوئی اور چیز ایڈ کریں، السی ہے، مکی ہے، کارن ہے، یا اور چیز ہم اس میں اگر ایڈ کریں گے، پھر ہمیں آسانی بھی ہوگی، پھر ہمیں فائدہ بھی ہوگا۔ کرنا کیا ہے ہم نے کوشش کرنی ہے پہلے 5 دن ہم نے روٹی کو چھوڑ دینا ہے، کھانا نہیں کھانا۔ سالن استعمال کریں، سالن کے اندر آپ استعمال کریں، چمچ کے ذریعے استعمال کریں۔ اگر کوئی زیادہ کوئی مجبوری پریشانی ہے تو آپ روٹی کم سے کم استعمال کریں۔ آپ سالن استعمال کریں،
آپ اس میں جو مرضی سالن استعمال کریں، اس میں اگر آپ کو مل جاتی ہے، آج کے دور میں سردی جیسے شروع ہوتی ہیں، مٹر ایک عام سی سبزی ہے، مٹر ہے یا میتھی ہے یا کریلا ہے، اگر ان کا سالن آپ 3 دن کھاتے ہیں مسلسل، تو آپ کو یہ مسئلہ جو آپ انسولین لگا رہے تھے یا جو آپ گولیاں کھا رہے تھے یہ کم ہو جائیں گی۔ جب آپ 3 دن کے بعد شوگر چیک کروائیں گے تو آپ کی تقریباً شوگر نارمل ہوئے گی یا 19-20 کا فرق ہوگا، لیکن 3 دن جو آپ نے روٹی چھوڑنی ہے وہ آپ نے انسولین کی مقدار بھی کم کر دینی ہے، انسولین کی جو مقدار ہے وہ بھی آپ کم کر دیں گے روٹی چھوڑنے کے بعد۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے خالی پیٹ صبح ایپل جوس یعنی کہ سیب کا جوس استعمال کرنا ہے۔ یہاں پہ بھی قابل غور بات ہے کہ ملک شیک استعمال نہیں کرنا، جوس استعمال کرنا، جوس۔ اگر ہم روزانہ بلا ناغہ 1 گلاس یا 2 گلاس کیرٹ یعنی گاجر کا جوس، ایپل یعنی سیب کا جوس، بیٹ روٹ یعنی چکندر کا جوس، اگر یہ ہم استعمال کریں، ملا کے استعمال کریں، الگ الگ استعمال کریں صبح خالی پیٹ، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے جو جسم کے اندر پائے جانے والے کاربوہائیڈریٹ کی جو کوانٹٹی زیادہ ہے وہ بھی نارمل ہو جائے گی، اور ہمارا جو لبلبہ ہے، جو پنکریاس ہے، وہ اس کو بھی پروڈکشن کے لیے را مٹیریل پورا ملے گا، وہ بھی پروڈیوس کرے گا انسولین، پھر میں باہر سے نہیں لینی پڑے گی انسولین۔ تو مجھے کافی لوگ شکایت کرتے ہیں، میں نے کہا آج میں یہ بتا دوں کہ اگر ہم ایپل، کیرٹ، بیٹ روٹس یا ان کا ہم جوس استعمال کرتے ہیں، خالی پیٹ کھانا روٹی چھوڑ دیتے ہیں، سالن استعمال کرتے ہیں، یا ہم سورید بنا رہے ہیں، سورید جیسے شوربے والا سالن ہو، اس میں آدھی روٹی کے ٹکڑے بھگو کے کھائیں، کوئی مجبوری ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم دنوں میں شوگر سے نجات پا لیں گے، کیونکہ بہت بڑا مافیا بیٹھا ہوا ہے، شوگر کے نام پہ کروڑوں کے بزنس ہو رہے ہیں، کروڑوں کے ٹیسٹوں پہ بڑے بڑے، تو کیوں نہ وہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہ بدلے۔ آپ یہ کام کریں، نہ آپ کو ہاتھ پاؤں پہ سوئیاں چبھے گی، نہ ہاتھ پاؤں سے آگ نکلے گی، نہ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوں گے، نہ سردیوں میں آوازاری ہوگی۔